دیکھیں سر، آئین بڑا کلیئر ہے، اس میں کہیں ابہام نہیں ہے. ابہام ہم نے خود کریٹ کیے ہیں اپنی سیاسی ضروریات، اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ اور کسی طاقت کے ایڈوائس پر، کنوینئنس، ان کی کنوینئنس کے لیے. ادروائز آئین میں تو بڑا کلیئر ہے 90 days، not later than 90 days. ہمیں چونکہ سوٹ نہیں کرتے اس لیے ہم الیکشن 90 days میں نہیں چاہتے. اس لیے ہم لاسٹ مومنٹ پہ ہم نے مردم شماری والی اپروول دے کر ایک لچ تل دی کہ آئینی طور پہ کوئی ایک ہمیں لاجک مل جائے. اچھا، ابھی یہ سٹوری چل ہی رہی ہے کہ کس کا اختیار ہے کس کا نہیں ہے. صدر نے اپنی لچ تل دی. مطلب اس سے زیادہ پریزیڈنٹ مطلب گول مول کیا مطلب یار، پوری قوم کو پاگل بنانے والی بات ہے. اور وکٹ کے کوئی تو کھیلتے ہیں دونوں طرف، انہوں نے چاروں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے. مطلب وہ اپنی پارٹی کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، جو دو بڑے آفیسر سے ملے تھے ان کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں. تھرڈ امپائر بھی ہو دیں. اچھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ اختیار میرے پاس تھا. اور بھئی اختیار آپ کے پاس تھا تو جب پروونشل اسمبلیز کا معاملہ آیا تو آپ نے تو کمپلیٹ جو ایگزیکٹ ورڈ یہ تھا کہ آئی ہیئر بائی اناؤنس دی ڈیٹ پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کی. اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب شوڈ بی ہیلڈ، پرپوزڈ شوڈ بی ہیلڈ اور اس کے بعد شوڈ بی ہیلڈ کہہ کے آگے پھر وہ کیا کہتے ہوتے نہ تیتر نہ بٹیر والی کہانی سٹارٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اگر سمجھتا ہے تو وہ رہنمائی لے لے. کس سے؟ سپریم کورٹ سے. او حضرت، سپریم کورٹ میں تو پچھلے مہینے آلریڈی ایک اپلیکیشن جا چکی ہے ایک سپریم کورٹ بار کی طرف سے کہ جناب علی کہ 90 days سے آگے الیکشن جا سکتے ہیں، تو اس لیے آپ ٹیک اپ کریں. وہ تو دری پڑی بھی ابھی دفن ہوئی بھی ہے، اس کو تو کسی نے آپ بھی ٹیک اپ نہیں کیا. اور مزے کی بات، اپنی جو لیٹر لکھا ہے اس کا پیرا 6, 7, 8 کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کہ چونکہ الیکشن کمیشن کو بھی میں نے بات کی ہے تو انہوں نے مجھے لیٹر لکھا ہے جی کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس رائٹ ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا. پھر میں نے وزارت قانون سے ملا ہوں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. بنیادی طور پہ پرائم منسٹر نے بھی آج انٹرویو میں یہی کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ڈیٹ دینا. اور آرمی چیف نے بھی جو بزنس مینز کو ملے تھے ادھر بھی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا. اور بھئی جب الیکشن کمیشن نے ہی سارا کچھ کرنا تھا تو آپ جو مامے بنے بیٹھے ہو ادھر، تو آپ پھر یہ گول مول سٹوری ہیں، وہ جو گول گول والی کہانی نہیں ہے. یہ گول گول کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن جاوید اس میں ایک اور چیز ہے، دیکھیں یا تو یہ کوئی نئی کانسٹیٹیوئنسیز بنا رہے ہیں، کانسٹیٹیوئنسی تو وہی ہے. اب وہ ایک نئی کہانی ہے. اب دیکھو کہ اگر آپ نے سینسس کے بیس پہ کرنی تھی تو سینسس میں اگر آپ نے نئی کانسٹیٹیوئنسیز بنانی ہے آبادی کی بنیاد پہ، تو پہلے تو مجھے سینسس پہ ہی اختلاف ہے. جو سینسس کراچی کی 1,40,00,000 آبادی کو 20 دن میں 2,05,00,000 کر دے، اس سینسس کو میں کیا مانوں؟ ٹھیک ہے، چلو کر لی، آپ نے اپروو بھی کر دی سینسس کو. اب حضرت اس کی اگر کانسٹیٹیوشن اسمبلی نہیں ڈیلیمیٹیشن تو ہو رہی ہیں، لیکن اگر آبادی کے بنیاد پہ آپ کو بلوچستان کو سیٹیں نہیں دینی پڑ جائیں گی تو وہ تو پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اسمبلیاں آپ کی موجود نہیں ہیں تو جو سینسس کا جو کمپلیٹ پروسیس ہے وہ تو آدھا رہ جائے گا نا، وہ تو کمپلیٹ ہوگا نہیں. تو بنیادی طور پہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، الیکشن کمیشن نے اور انکلوڈنگ صدر نے، سب نے پورے پاکستان کے آئین کو اپہاج کیا، اس کو زنگلود کیا، اس پہ تابڑ توڑ حملے کیے اور اس کو اتنا زخمی کر دیا کہ آج پاکستان کی سیاست میں آئین irrelevant ہو گیا. اور وہ کیوں نہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ہوم ورک پہلے نہیں کیا. نہیں، بہت ہوم ورک کیا ہوا ہے. کہاں کیا؟ اور
Why are they not prepared? اچھا میری بات سنیں, ایک بات بات آپ نے ہے- پرپوز کی ہے, اس کے اوپر جو نگران وزراء قانون ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اس اختیار کا احترام کرنا چاہیے اداروں کو, تو ادارے کیوں نہیں کر رہے؟ Naturally, that's what I'm saying. ان کو تو اپنا ہوم ورک پہلے کرنا چاہیے تھا. ہم دنیا احترام کریں میں- گے if you do your homework. جی ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ دنیا میں یہ ایشو ہی نہیں ہے, ایگزیکٹلی مہذب معاشرے میں ایشو نہیں ہے جو ہم ادھر ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور پوری قوم کو ہم نے آگے لگایا ہوا ہے. آپ کی معیشت چل نہیں رہی, آپ کا ملک چل نہیں رہا, آپ کی جتنے ادارے ہیں صبح سے لے کے شام تک الیکشن پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. اور یار خدا کا خوف کھاؤ, اگر ملک نے ترقی کرنا ہے تو یہ سسٹم آٹو پہ چلنے والا ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور ایک جو گیم آتی ہے جو پولیٹیکل اینگل آتا ہے. فرنٹ لائن پہ کون تھا پچھلی حکومت میں؟ پی ایم ایل این, پی 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 اب بیک فٹ پہ چلے گئی ہے. ان کے وہ پولیٹیکل رائیولز, میں ابھی بات کرتے ہیں, وہ بھی پولیٹیکل رائیولز بن گئے. اب پولیٹیکل رائیولز کی پولیٹیکل سر بلیم تو پی ایم ایل این پہ ڈال رہے ہیں نا. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آؤٹ کر دیا آپ نے, اور پھر آپ پہلے تو مطلب آپ پہلے ان کی کہانی سنیں کس لیول کی یہ پولیٹیکل پارٹیز منافقت کرتے ہیں. 2018 آنورڈ کیا کر رہے تھے کہ لیول پلینگ سر, میں آپ کو بتاتی ہوں اس وقت انتخابات کو لے کے جتنی سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے نا, ایسے میں ایک اور معاملہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یا ان سے ملاقاتیں کرنے کے لیے کون آ رہا ہے. دیکھو انٹرنیشنلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ ان کے کنسرن ہوتے ہیں. کنسرن کیا ہوتے ہیں؟ ہیومن رائٹس کے اور جمہوریت کے. جتنے مہذب معاشرے میں الحمدللہ ہمارے تو یہ کنسرن نہیں ہے, ساری تو ڈیٹ ہی نہیں ہے فائنل ہو رہی, تو ان کے یہ کنسرن ہوتے ہیں ہیومن رائٹس اور جمہوریت پہ. بنیادی طور پہ یہ وہ ٹولز ہوتے ہیں جس سے وہ کسی بھی حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فنڈنگ کرنی ہوتی ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز آپ کی ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے یہ سارے سسٹم کو مینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے, نالائکی ہے. چیف الیکشن کمشنر کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے اس معاملے پہ کہ وہ کیوں مل رہے ہیں. اگر ان کے کوئی کنسرن ہے جمہوریت کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا آئین کے حوالے سے, تو دے شوڈ ٹاک ٹو آر پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہماری سیٹ اپ ہے, ان سے کریں. تو چیف الیکشن کمشنر کوئی تک نہیں ہے, کوئی ریزن نہیں بنتی ہے نا, کوئی مجھے لاجک دی جائے. اور پھر اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ پھر وہی بات جو پی جے نے شروع میں کی تھی کہ جب اپاہج ہو جائے نا, جب آپ اکنامیکلی ڈپینڈنٹ ہو جائیں انٹرنیشنل ورلڈ پہ, ایک آئی ایم ایف کی قسط کے لیے آپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کرنی پڑ جائے اور یہ ساری مینج کرنی پڑ جائے, جب آپ کی کمزوریاں اتنی زیادہ ہو جائیں, آپ کے اندر دنیا دیکھ رہی ہے کہ پولرائز سوسائٹی ہیں ہم ایک ڈیٹ نہیں دے سکتے, ہماری معیشت کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ہمارے اداروں میں گورننس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, تو پھر دنیا ان چیزوں کو آپ کو بلیک میل تو کرے گی, پھر آپ کو سرنڈر بھی کرنا پڑے گا, کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا, ملنا بھی پڑے گا. میں یہاں پر ایک انفارمیشن ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کون کون سے ادارے کتنے کے نادہندہ ہیں, وہ کچھ فیکٹس بھی شامل کر لیتے ہیں. جاوید صاحب, بتایا جا رہا ہے دفتر خارجہ 14,32,81,000 روپے کا نادہندہ ہے. پارلیمنٹ ہاؤس بجلی کے بلوں میں 5,20,00,000, میں صرف چند ایک کے نام بتا رہی ہوں. کابینہ بلاک جو ہے وہ 7,64,00,000. پنجاب ہاؤس بجلی کے بلوں کی مد میں 51 لاکھ, جبکہ پارلیمنٹ لاجز 10 لاکھ روپے سے زائد کے نادہندہ ہیں, اور کئی نام میں نے بھی نہیں لیے. اچھا, بجلی بڑھتی کیوں ہے؟ پرائسنگ اس کی بنیادی طور پر ڈالرز میں ہوتی ہے. آپ جو آئی پی پیز کو پیسے دیتے ہیں وہ ڈالرز میں دیتے ہیں, آپ کا ایگریمنٹ ایسا ہے, آپ نے ڈالرز میں فیول خریدنا ہے اور ڈالر کے حساب سے ان کو پیسے حکومت بل کیوں نہیں دے رہی, آپ مجھے یہ بتائیں. حکومت اس لیے نہیں دے رہی کہ حکومت آپ ننگی ہے, فارغ ہے, پلے کھ نہیں ہے, کنگال ہے, پیسے ہیں نہیں ہیں, نیشنل سوچ نہیں ہے. نیشنل سوچ اس لیے نہیں ہے کہ جو حکومت جاتے ہوئے اپنے ایک مہینے میں 130 ارب روپیہ پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے یا وہ برائب کے لیے اپنے ایم این ایز کو بانٹ کے چلی گئی ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ, اس حکومت سے آپ نیشنل اپروچ کی بات کر رہے ہو یار, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ دیکھیں وہ جو دیکھو نہیں, یہ غلط ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے.
کہ آپ قرضوں پہ چلنے والا ملک اور آپ اس طرح بندر بانٹ کریں اس لیے کہ یہ لوگ اپنی کانسٹیچوئنسی میں آپ کے لیے اور یہ ووٹ کے لیے، چونکہ اس میں بنیادی وجہ جو فیکٹر ہے نا وہ 15 سے 20% والا ہے. اب یہ ایک سچ ہے، اب اس سچ کو کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن حقیقت ہے یہ آپ کے سسٹم کی ایک بہت بڑی برائی بن چکی ہے. اس برائی کو کسی نے تو ختم کرنا ہے. سر لوگ جب تک یا عوام ان سے توقع لگائے ہوئے ہیں، کیا یہ ان کو ریلیف دے پائیں گے اگر یہ اپنا ہی کام نہیں سیدھا کر پا رہے ہیں؟ کہاں سے اس کا صرف سوری سر، ان کو عوام سے اگر کنیکشن ہوتا نا، نہ آپ کی جمہوریت کی حالت ہوتی نہ آئین کی حالت ہوتی. بنیادی طور پہ انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہیں اور، جہاں سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں الیکشن جیتنے کی جو ہے وہ ٹکٹس ملنی ہیں، اور گیٹ نمبر 4. ہاں گیٹ نمبر 4. تو عوام تو بیچ میں بیچارے پسنے کے لیے، رونے کے لیے، پٹنے کے لیے. عوام کو کوئی ریلیف روف والا پتہ نہیں، تم کس خام خیالی میں پھر رہی ہو. قوم کو اب سب پتہ ہے. ہم کچھ نہیں بھی بولیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 2023 ہے. یہ بات اب سب کو سمجھ لینی چاہیے. شعور کا جو عالم ہے اس شعور میں سب کو پتہ ہے کون کس طرح مینج ہوتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ الیکشن ہے، چاہے حکومتیں بننے کی بات ہے، جس کی طرف بلاول نے تو کھلے عام آج اشارہ کیا ہے نا، جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں. تو یہ وہی بات ہے. تو اگر بلاول کو پتہ ہے تو کھلے عام بات ہو رہی، تو عوام بھی کو بھی یہ سب. تو ٹاپ آرڈر کی اپروچ کہیں اور ہے نا، اس کی اپروچ عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہی. اس لیے کہ جس جمہوریت کے نام پہ ہم ووٹ بٹورتے ہیں اس لیے کہ ہمیں جمہوریت کے کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ نئی ڈیفینیشن دی تھی نا جمہوریت کی، جی ڈیموکریسی کی دی تھی آپ نے، یاد ہے تو دوبارہ دے دیں. تو وہ عوام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جاوید اقبال ایک چیز یاد رکھ لیں، کہیں بھی آپ بات کرتے ہیں نا، سیاستدان جس کی ایک چیز یاد رکھیں آپ اور اس کو مور لگائیں، کف کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا، جو مرضی لے جاؤ، کاش واش کو چھوڑیں آپ. یہ سمجھیں اس کو، اور جب آپ سمجھو گے نا شاید اللہ کا ڈر آپ کے اندر آ جائے گا. کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا اس وقت غریب، جن کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، بیچارہ غریب غریب غریب، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اگر کوئی سوچ لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو. میں نے تو دیکھا ہے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لائن لاسز پر بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے تحت کام کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈیفالٹ ہمارے سامنے آیا ہے اس کو ریکور کر لیا جائے اور عوام کو کسی طرح ریلیف دے دیا جائے، کیونکہ ہمارا بیسک کنسرن تو عوام ہے. عوام ہی کے ووٹ سے منتخب ہوگی حکومت، اور اگر انہی کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر آنے والے وقت میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں.